اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ولی دکنی کی غزل شراب شوق میں سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ تو بچوں ہماری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، سردی بہت زبردست ہوئی ہے کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور آج 26 دسمبر ہے، تو سردی تو پڑ رہی ہے اور ہماری طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اگزام آنے والے ہیں تو میں نے ضروری سمجھ کر آپ کو پڑھانا شروع کیا ہے، تو پلیز آپ لوگ بھی تھوڑا ایڈجسٹ کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں، کیونکہ اگزام میں آپ کو شعر ضرور آتے ہیں اور شعر کی تشریح لکھنے بھی آتی ہے۔ کون سا شعر کون سی غزل کس شاعر کی ہے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج جو ہم لوگ پڑھیں گے ولی دکنی کی غزل شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم۔ تو جب بھی آپ تشریح کریں گے تو شاعر کا نام ضرور لکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ولی دکنی کی حالت زندگی پڑھ لیتے ہیں، پھر شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ ولی دکنی کی پیدائش 1667 یعنی 1667 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1707 یعنی 1707 میں ہوئی۔ ولی کا وطن اورنگ آباد تھا۔ ولی کہاں کے رہنے والے تھے؟ اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ اور ولی کیا ہے؟ بہت پہلے شاعر ہیں، بہت پرانے شاعر ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوشچن ضرور آتا ہے۔ اور ولی نے اردو میں شاعری کی، سب سے پہلے ولی نے اردو میں شاعری کی، کیونکہ شروع میں اردو کو کیا ہے، گری پڑی زبان سمجھا جاتا تھا، اسے ریختہ کہا جاتا تھا اور ریختہ معنی ہوتا تھا گری پڑی زبان۔ لیکن ولی نے اردو میں شاعری کی، ریختہ میں شاعری کی اور اپنی شاعری کو اپنی دیوان کو لے کر دلی آئے۔ تو لوگوں نے جب ان کی شاعری پڑھی تو بہت پسند کی گئی اور لوگوں نے سوچا کہ اچھا اس گری پڑی زبان میں بھی اتنی اچھی شاعری ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت سے کیا ہوا کہ پھر اردو میں شاعری کی جانے لگی اور جو شاعر تھے وہ اردو میں شاعری کرنا پسند کرنے لگے، اردو میں شاعری کرنا انہیں بہت اچھا لگنے لگا۔ تو ولی کا وطن کہاں تھا؟ اورنگ آباد تھا۔ ان کے زمانے میں گجرات دکن کے علاقے میں شامل تھا۔ ان کے زبان میں جو گجرات تھا وہ دکن کے علاقے میں شامل تھا، اسی لیے وہ ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ولی کو کیا کہا جاتا؟ ولی دکنی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گجرات کے رہنے والے تھے اور گجرات کیا دکن میں شامل تھا، اسی لیے انہیں ولی دکنی کہا جاتا ہے یا ولی دکنی کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ ولی ایک معزز صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن کے مرید ہوئے۔ انہوں نے بیرون گجرات کے کئی سفر کیے، یعنی گجرات سے وہ باہر گئے، جن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی شہرت ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ وہ کیا ہے، گجرات سے باہر گئے اور اپنی شاعری ساتھ لے کر گئے، تو ان کی شاعری کی کیا ہے، شہرت ملک کے مختلف حصوں میں، الگ الگ حصوں میں پھیل گئی۔ وہ دوبارہ دہلی بھی آئے، دوسری بار میں اپنا اردو دیوان بھی ساتھ لائے۔ جب وہ دوبارہ دلی آئے اور اپنا اردو دیوان ساتھ لائے تو دلی کے لوگوں نے ان کی اردو شاعری کو بہت پسند کیا، کیونکہ پہلے جو شاعری ہوتی تھی وہ فارسی میں ہوتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر سے جو پہلے شاعری ہوتی تھی وہ فارسی میں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں کی زبان کیا فارسی تھی۔ اس کے بعد اردو زبان آئی تو اردو زبان کو کیا لوگ گری پڑی زبان سمجھتے تھے، لیکن ولی دکنی نے اردو میں شاعری کی اور اس کے بعد کیا اردو میں شاعری کی جانے لگی۔ ولی نے غزل میں تصوف کے موضوعات اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ ان کی زبان قدیم اردو دکنی ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم، بلکہ اس کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیانی کے رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ولی نے جو غزل میں تصوف کے موضوعات اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، یعنی خدا کی باتیں اور اس پر شاعری کرنا، اور عشقیہ مضامین یعنی عشق کی باتوں پر شاعری کرنا، تو ان دونوں مضامین کو انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا اور ان کی زبان قدیم اردو یعنی دکنی اردو ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ان کی زبان کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیان کے رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ولی سے پہلے دکن میں مثنوی کی صرف زیادہ مضبوط تھی۔ ولی نے غزل کو اولیت دی اور اس طرح دکن کے شعری ادب میں غزل کو ایک ممتاز درجہ دیا۔ یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہی جاتی رہیں،
لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورتی اور جس طرز اظہار سے آشنا کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ ولی سے پہلے کیا ہے، دکن میں مثنوی کی صرف زیادہ مضبوط تھی، مثنوی لکھی جاتی تھی، لیکن ولی نے کیا غزل کو اہمیت دی، غزل کو اولیت دی اور اسی میں شعر کہے۔ تو دکن کے شعر ادب میں تو دکن کے شعری ادب میں غزل کو کیا ایک ممتاز درجہ ملا، ایک اعلیٰ درجہ ملا۔ یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہی جاتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورت انداز میں پیش کیا، جس خوبصورتی سے سامنے لایا، لوگ اس سے کیا بہت پسند کیے اور لوگوں کا کیا اس میں دلچسپی بڑھنے لگا۔ اب آئیے ایک ایک غزل کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سیاق و سباق، یہ اشعار ولی دکنی کی غزل سے لیے گئے ہیں جو درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ جب بھی آپ غزل کی تشریح کریں گے تو اس میں لکھیں گے کہ سیاق و سباق میں لکھیں گے کہ یہ اشعار کیا ولی دکنی کی غزل سے لیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا ہے شعر دیا جائے گا، اور آپ کو یہ یاد ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ شعر کس شاعر کی ہے، اور آپ کو کتاب کا نام بھی لکھنا ہوگا جو درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ تو جب آپ یہ شعر پڑھیں گے، شراب شوق سی سرشار ہیں ہم، کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ولی کی شعر ہے، ولی دکنی کی شعر ہے۔ شراب شوق سی سرشار ہیں یعنی محبت میں، عشق میں ہم کیا ہے سرشار ہیں، بہت بھولے ہوئے ہیں، اپنے آپ میں کھوئے ہوئے ہیں، اس میں عشق میں، محبت میں۔ کبھو بے خود کبھو ہوشیار ہیں ہم، یعنی جو عشق کا نشہ ہم پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ہم کبھی بے خود ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بے خود یعنی کبھی بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی نشے کے حالت میں ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہوشیار ہو جاتے ہیں یعنی کبھی اپنے آپ میں آ جاتے ہیں اور مجھ پر سے کیا ہے نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں یعنی اپنے آپ میں آ جاتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں کہ ہم پر عشق کا شراب کا نشہ طاری ہے، نشے کی اس کیفیت میں کبھی ہوش آ جاتا ہے اور کبھی ہم پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، یعنی کبھی ہم ہوش میں آ جاتے ہیں اور کبھی ہم پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، یعنی ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا ہم پر کیا ہے عشق کا نشہ سوار ہو جاتا ہے۔ درنگی سوں تیری اے سروے رانا، کبھو راضی کبھو بیزار ہے ہم۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو تیری دورنگی خوبصورت چہرہ ہے، تیری جو صورت ہے، رانا میں کیا ہوتا ہے خوبصورتی، تیری یہ جو خوبصورتی ہے اسے دیکھ کر ہم کبھو راضی ہو جاتے ہیں اور کبھو بیزار ہو جاتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں کہ اے ہمارے خوش قامت محبوب، کبھی تیری عنایت اور کبھی تیری بے التفاتی سے ہم پریشان ہیں، جب تو مہرباں ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی جب تو بے رخی اختیار کرتا ہے تو ہم پر بیزاری طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تیرا رویہ ہے، کبھی تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اور کبھی بیزار ہو جاتا ہے۔ جب تو راضی ہو جاتا تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جب میرا محبوب ہم سے بیزار ہو جاتا ہے تو ہم پر کیا ہے بیزاری طاری ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیرے تسخیر کرنے میں سری جن، کبھو نادا کبھو عیار ہے ہم۔ تیرے تسخیر یعنی تجھے منانے میں، تجھے پانے کے لیے، سریجن یعنی میرے محبوب، سریجن یہاں کسے کہا گیا محبوب کو، اے میرے محبوب میں تجھے منانے کے لیے کبھو نادان کبھو عیار ہم، یعنی کبھی ہم نادان بن جاتے ہیں اور کبھی عیار یعنی عقلمند ہم بن جاتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے پیار کو حاصل کرنے میں ہم کبھی بے وقوف بن جاتے ہیں اور کبھی چالاکی سے تجھے تسخیر کر لینا چاہتے ہیں، یعنی کبھی ہم چالاک بن جاتے ہیں اور تجھے حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ تجھے پانے کے لیے ہم طرح طرح کے جتن کرتے ہیں۔ صنم تیرے نین کی آرزو میں، کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم۔ کبھو کیا ہے، ولی دکنی کی شاعری جو تھی اس میں کبھی کو کبھو استعمال کیا گیا ہے۔ صنم سے کہہ رہے ہیں شاعر کہ تیرے نین کی آرزو میں، یعنی تجھے دیکھنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے، کبھو سالم یعنی کبھی ہم بہت اچھے ہیں اور کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اے صنم تیری مست نگاہوں میں التفات دیکھنے کی آرزو میں، مراد تیرا پیار پانے کی خواہش میں ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھو گلزار ہے ہم۔ ولی کہتے ہیں کہ وصل یعنی تجھے ملنے کے لیے، جدائی اور تجھ سے صنم ہونے کے بعد، کبھو صحرا جب ہم تجھ سے ملتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں
خوش ہو جاتے ہیں، گلزار ہو جاتے ہیں، اور جب تجھ سے جدائی ہوتی ہے تو ہم کیا، صحرا ہو جاتے ہیں، یعنی جنگل کی طرح ویران ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ تو ولی اپنے صنم سے کہتے ہیں، اپنی عاشق سے کہتے ہیں کہ جب تو مجھ سے ملتا ہے تو ہم کیا ہے، گلزار ہو جاتے ہیں، پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب تجھ سے میری جدائی ہوتی ہے تو ہم کیا، جنگل کی طرح ویران ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں ولی نے صفت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ اب صفت تضاد کسے کہتے ہیں؟ جب کسی شعر میں الٹے الفاظ کا استعمال ہو تو اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ آپ کو یہ کوشچن بار بار آتا ہے، یا ایک شعر دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کس صفت کا استعمال ہوا ہے، تو جہاں پر بھی الٹے ورڈ کا، الٹے الفاظ کا استعمال ہوگا، اپوزٹ ورڈ کا استعمال ہوگا، تو ہم سمجھ جائیں گے یہاں پر صفت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر وصل اور جدائی، وصل یعنی ملنا اور جدائی مانے جدا ہو جانا، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، الٹا ورڈ ہے۔ صحرا یعنی ویران، جنگل، اور گلزار یعنی باغ، باغیچہ، چمن، تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو جہاں پر اپوزٹ ورڈ کا استعمال ہو اسے صفت تضاد کہتے ہیں۔ تو جس شعر میں اپوزٹ ورڈ یا الٹے الفاظ کا استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے، صفت تضاد کہیں گے۔ تو اس شعر میں ولی نے صفت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ وصل اور جدائی، صحرا اور گلزار میں تضاد ہے، یعنی الٹا ورڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب، تیری جدائی ہمارے لیے سہانے روح ثابت ہوتی ہے۔ ہجر ہمارے لیے صحرا اور وصل ہمارے لیے گلزار بن جاتا ہے۔ وصل ہمارے لیے مسرت اور جدائی ہمارے لیے رنج و الم ثابت ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوگا، رنج و الم۔ مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال ایک ہے، دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ دکنی اردو زبان کی ہی شکل ہے یا کوئی دوسری زبان ہے؟ تو دکنی اردو زبان کی ہی ایک شکل ہے، الگ سے کوئی دوسری زبان نہیں ہے۔ اس پر کچھ مقامی اثر ہے، کچھ پنجابی کا اثر ہے۔ پنجابی کا اثر ولی کی قدیم اردو میں بھی نظر آتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کچھ مقامی اثر ہے۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس مقام پر رہتے ہیں، ہماری زبان میں وہ مقامی اثرات شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھاگل پور کی ہوں، تو میں جب بولتی ہوں تو یہاں پر، وہاں پر، یا اس کا لے لو، یا ایک ٹھو لے لو، دو ٹھو لے لو، تو یہ کیا ہے، وہاں کی مقامی زبان کا ہم لوگوں کی زبان پر اثر ہے۔ اور میں دلی میں رہتی ہوں، تو دلی میں کیا بولا جاتا ہے کہ ایک چیز لے لو، دو چیز لے لو، یا ایک لے لو، ایک ٹھو نہیں بولتے ہیں۔ لیکن بھاگلپور میں کیا، ایک ٹھو لے لو، دو ٹھو لے لو، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں کے مقامی زبان کا کچھ اثر زبان میں آتا ہے۔ تو ولی کہاں کے تھے، دکن کے تھے، تو ان کے زبان میں تھوڑا پنجابی کا اثر تھا۔ پنجابی کا اثر ولی کی قدیم اردو میں بھی نظر آتا ہے۔ سوال دو ہے، دکن میں غزل سے پہلے کس صنف سخن کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی؟ تو جواب لکھیں گے، دکن میں غزل سے پہلے مثنوی کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ میں نے ابھی آپ کو پڑھایا کہ دکن میں غزل سے پہلے کیا، مثنوی کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ اردو کی قدیم ترین مثنوی قدم رو پدم رو ہے، جو غزلوں سے بہت پہلے لکھی گئی ہے۔ اردو کے قدیم ترین مثنوی میں کیا ہے، قدم رو اور پدم رو ہے، جو غزلوں سے بہت پہلے لکھی گئی تھی۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خوب شیئر کریں، تاکہ ابھی ایگزام کا ٹائم ہے، آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور میں ایک ایک چیپٹر کر کے پڑھا رہی ہوں انشاءاللہ۔ یہ سارے چیپٹر میں پہلے پڑھا چکی ہوں، دوبارہ پڑھا رہی ہوں، تاکہ آپ کو ایگزام میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہو، اور اپنے ایگزام کی آپ اچھے سے اچھی تیاری کر سکیں۔ اور میں نے کلاس 10 کے لیے اردو کا پورا PDF کوشچن تیار کیا ہے، پورا کورس تیار کیا ہے۔ اگر آپ کے کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی بھائی بہن اگر اس کورس کو لینا چاہے تو آپ ضرور میرے چینل کا لنک دے دیجیے گا۔ 10th کلاس کے ویڈیو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، اس واٹس ایپ نمبر سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلاس 10th کا کورس لینا ہے۔ کورس صرف کیا ہے، 150 روپیز کا ہے۔ تو جو بھی بچے کلاس 10th کا کورس لینا چاہتے ہیں، میں اس ویڈیو میں بھی اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گی۔ جس بچے کو بھی کلاس 10th کا کورس چاہیے جو میں نے PDF فارم میں تیار کیا ہے، وہ آپ کو 150 روپیز میں ملے گا۔ تو آپ ہمارے نمبر پر ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ سوال 3 ہے، بے خود ہوشیار، راضی، بیزار، نادان اور عیار
جیسے الفاظ کے استعمال سے اشارے میں کون سی صنعت پیدا کی گئی ہے۔ چونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، کلام میں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو استعمال کیا جائے تو وہ صفت تضاد کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں صفت تضاد ہے، جہاں پر بے خود، ہوشیار، راضی، بیزار، یہ سب جو الفاظ استعمال ہوا ہے تو یہ سب الفاظ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہو، جو ایک دوسرے کے الٹے ہوں، اسے صفت تضاد کہا جاتا ہے۔ آئیے اگلی سرگرمیاں میں دیکھ لیتے ہیں اس غزل میں جو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی فہرست بنائیے۔ متضاد الفاظ یعنی ضد الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں: بے خود اور ہوشیار، راضی اور بیزار، نادان اور عیار، سالم اور بیمار، صحرا اور گلزار۔ یہ سارے اپوزٹ ورڈ ہیں، ضد ورڈ ہیں جو اس غزل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔